بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ ہماری موجودہ نسل سے ہمیں بہت سی توقعات ہوں گی، لیکن کیا یہ توقعات پوری ہو رہی ہیں؟ نوجوان نسل کا تو گلہ ہی یہ ہے کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی، اور دوسری طرف وہ اپنی بات کہہ بھی نہیں رہے۔ ہم دو انتہا پر ہیں، گھڑی کی دو سوئیاں جو کبھی باہم نہیں ملتی، دونوں مخالف سمت میں چلی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ زندگی اسی طرح گزرے گی؟ پرانے زمانے میں تو لوگ بیٹھتے تھے، چوپال ہوتی تھی، بیٹھک ہوتی تھی، لوگ ملتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے میرے ایک چچا کے گھر جب بھی میرا جانا ہوتا تو وہ تاش کی گڈی نکالتے اور پتے کھیلنا کے لیے بیٹھ جاتے۔ ہماری یہ محفل کئی گھنٹوں جاری رہتی، لطیفے، شعر، چائے، سب کچھ اس محفل میں ہوتا تھا، اور تاش کے پتوں سے ہم اپنا جی بھی بہلاتے تھے، اور نوجوان نسل اور پرانی نسل کا ایک تعلق بھی قائم تھا، جہاں تجربات بھی منتقل ہوتے تھے، جہاں سوال بھی ہوتے تھے اور ان کے جواب بھی ملتے تھے۔ لیکن اب ایسا ملاپ کا راستہ کہاں ہے؟ ہمیں ان راستوں کو تلاش کرنا ہوگا، ہمیں ان بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا، ان کی بات سننی ہوگی، انہیں اپنی بات سنانے کا موقع دینا چاہیے۔ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، اس کے ابتدائی سالوں میں ہم نے اپنے والدین کا حکم ہی سنا ہے اور تابعداری کی ہے۔ ہمیں جواب دینے کا کوئی نہ یارہ تھا، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اجازت تھی کہ بڑوں کے سامنے زبان کھولی جائے۔ لیکن اب ان بچوں کے سامنے کچھ کہہ کر دیکھیے، فوراً جواب آئے گا، اور سوال بھی۔ تو اس سوال جواب کو ایک شکل دینی ہوگی۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ جب بھی اپنے بچے سے بات کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنی دوسری سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے، موبائل، گیمز اور دوسری سرگرمیوں میں۔ لیکن انہوں نے یہ بات بھی نوٹ کی کہ جب وہ کیک بنانے لگتی ہیں تو وہ بچہ ان کے پاس آ جاتا۔ یوں انہیں ایک موقع ملا کہ اس مشترکہ پوائنٹ کو استعمال کیا جائے۔ وہ جب بھی کیک بناتی اپنے بچے کو بلاتی، اور وہ ان کے کیک بنانے میں ان کی مدد کرتا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا، آج کیک تم بناؤ، اور بچے نے اپنی ماں سے پوچھ کر کیک تیار کیا۔ لیکن صرف کیک ہی تیار نہیں ہوا، بلکہ ایک کاروبار چل نکلا۔ اس بچے نے فیس بک پر اپنا پیج بنایا اور ان کیک کی سیل شروع کر دی، اور یوں اس کا کاروبار چلنے لگا۔ ماں کا تجربہ کام آیا، بچے کی ذہانت اور اسکل دونوں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا۔ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسے ہی راستے تلاش کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن بچوں کی دلچسپیاں مختلف تھیں۔ پھر انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک موبائل خریدا اور اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ مجھے یہ موبائل استعمال کرنا سکھاؤ، اور یوں بچے اور ماں کا رشتہ استوار ہوا۔ دونوں بیٹھتے، موبائل کے اوپر
مختلف چیزیں دیکھتے اور مختلف معاملات کو سلجھاتے، اور یوں ماں اور بچے کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ آج کی دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، بچے ٹیکنالوجی کے مختلف مراحل میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا تجربہ ان بچوں کو منتقل کرنا ہے۔ ان بچوں کو کانٹینٹ کی تلاش ہوتی ہے، کانٹینٹ جس سے وہ اپنی ریل بنا سکیں، پوسٹیں لکھ سکیں، ٹک ٹاک کر سکیں۔ آپ کے پاس یہ تجربہ ہے، آپ کے پاس یہ کانٹیکٹ ہے، اور یہ کانٹینٹ آپ کی عمر بھر کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تو اس نچوڑ کو، اس تجربے کو اپنے بچوں سے اشتراک کر کے دیکھیے۔ ایک نئی دنیا آپ کی منتظر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر اس مسئلے پر دوبارہ بات ہوگی۔